تاریخ القدس کلاس 14 عزیز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے راہ روان راہ وفا، ہم تم سے بہت شرمندہ ہیں۔ تم جان پہ اپنی کھیل گئے اور ہم سے ہوئی تاخیر بہت۔ وہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں اور ہم نہ جانے کس معجزے کے انتظار میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھے ہیں۔ سلام ہے ان پاک نفوس کو اور ان کے ایمان کو جو 76 سال سے ارض مقدس کے لیے جان، مال، گھر، خاندان سب کچھ قربان کرتے آ رہے ہیں۔ آج کی کلاس کی ابتدا قربانیوں کی ابتدا کے واقعے سے ہی کرتے ہیں۔ جی تو سامعین، ہم نے دیکھا کہ 14 مئی 1948 کو اس دنیا کے نقشے پر اسرائیل نامی ملک کا ناپاک وجود پیدا ہو گیا۔ فارمولہ یہ تھا کہ مغربی علاقہ یہودی، مشرقی علاقہ فلسطینی اور بیت المقدس اقوام متحدہ کے کنٹرول میں آیا۔ فلسطینیوں اور عرب ممالک نے اپنے درمیان ایک یہودی ریاست کے قیام کو مسترد کر دیا اور اس تقسیم کو نامنظور کیا۔ اس طرح اسرائیل اور عرب ممالک کے درمیان جنگیں چھڑ گئیں۔ 1948 کی فلسطین اسرائیل جنگ میں 7 لاکھ فلسطینی اپنے گھروں سے نکالے گئے۔ 400 سے 600 تک فلسطینی گاؤں تباہ کر دیے گئے۔ اس واقعے کو نکبہ یا فلسطینی خروج یا ہجرت کہتے ہیں۔ نکبہ کا مطلب آفت، تباہی، مصیبت ہے۔ 15 مئی کو فلسطین میں سرکاری طور پر یوم نکبہ کی یاد منائی جاتی ہے۔ یہ فلسطینی پناہ گزین کیمپوں میں رہتے ہیں جو کہ 1950 میں تقریباً 7.5 لاکھ پناہ گزین تھے۔ 2013 تک یہ تعداد 5 ملین ہو گئی۔ 1948 میں مصر، اردن، شام، لبنان، عراق اور سعودی عرب نے نئی ریاست پر حملہ کیا، لیکن برطانیہ اور امریکہ کی پشت پناہی کی وجہ سے اسرائیل نے مزید علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ 1949 میں اسرائیل نے عربوں کے ساتھ الگ الگ صلح کے معاہدے کیے۔ اس کے بعد اردن نے غرب اردن اور مصر نے غزہ کی پٹی اپنی تحویل میں لی، لیکن دونوں عرب ممالک نے فلسطینیوں کو اٹانومی سے محروم رکھا۔ 29 اکتوبر 1958 کو اسرائیل نے صحرائے سینا پر حملہ کر کے اسے مصر سے چھین لیا اور اس کے بعد عارضی صلح ہوئی۔ 5 جون 1967 کو 6 روزہ عرب اسرائیل جنگ ہوئی۔ اسرائیلیوں نے غزہ کی پٹی کے علاوہ صحرائے سینا پر قبضہ کر لیا اور انہوں نے مشرقی یروشلم کا علاقہ، شام کی گولان کی پہاڑیاں اور غرب اردن پر بھی قبضہ کر لیا۔ 6 اکتوبر 1973 کو یہودیوں کے مقدس دن یوم کپور کے موقع پر مصر اور شام نے اسرائیل پر حملہ کیا۔ 24 اکتوبر کو جنگ بندی ہوئی۔ 18 جنوری 1974 کو اسرائیل نہر سوئز کے مغربی کنارے سے واپس چلا گیا۔ نومبر 1977 کو مصر کے صدر انور سادات نے اسرائیل کا دورہ کیا اور 26 مارچ 1979 کو مصر اور اسرائیل نے ایک امن معاہدہ کیا اور سفارتی تعلقات قائم کیے۔ جولائی 1980 میں اسرائیل نے مشرقی یروشلم سمیت پورے یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت قرار دے دیا۔ 7 جون 1981 کو اسرائیلی جیٹ جہازوں نے بغداد کے قریب ایک ایٹمی ری ایکٹر تباہ کیا اور 1982 کو PLO کو ختم کرنے کے لیے لبنان پر حملہ کیا۔ یہ میں بتاتی چلوں PLO کیا ہے۔ یہ فلسطینی لبریشن آرگنائزیشن ہے۔ اس کا قیام 1964 میں قاہرہ میں ہوا اور یاسر عرفات کے ذریعے سیکولر 2 ریاستی نظریے کو قبول کر لیا گیا۔ حرکت المقاومت الاسلامیہ حماس 1987 میں قیام عمل میں آیا۔ شیخ احمد یاسین اس کے بانی تھے۔ 1999 میں انتفاضہ کے زیر اہتمام فلسطینی حریت پسندوں نے زبردست عسکری کارروائیوں کا آغاز کیا۔ 1991 میں خلیج جنگ کے دوران عراق نے اسرائیل کو کئی اسکڈ میزائلوں کا نشانہ بنایا۔ 2004 میں شیخ احمد یاسین کو شہید کر دیا گیا۔ 2006 میں انتخابات میں حماس کو فتح ہوئی تو PLO اور اسرائیل نے نتائج ماننے سے انکار کر دیا۔ 2007 میں حماس نے غزہ کا مکمل اقتدار سنبھال لیا۔ 2009، 2012، 2014 میں کئی جنگیں ہوئیں اور بہت سے فلسطینیوں کی شہادتیں ہوئیں۔ یہ سلسلہ آج تک جاری ہے اور آزادی کی تحریک حماس کے زیر کنٹرول ابھی تک خون کے نذرانے پیش کر رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے سال 7 اکتوبر کو حماس کے مجاہدین نے
جنوبی اسرائیل میں داخل ہو کر تقریباً 1200 اسرائیلیوں کو جہنم واصل کیا، 250 سے زائد کو یرغمال بنایا۔ اس حملے کے بعد اسرائیل نے فوجی کارروائی کی اور غزہ میں حماس کے زیر کنٹرول وزارت صحت کی رپورٹس کے مطابق 35,000 تک افراد معصوم شہری شہید ہو چکے ہیں۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن پاک کے مطابق یہود پر ہمیشہ کے لیے ذلت ڈال دی گئی ہے، لیکن اب یہود ایک ملک بھی بنا چکے ہیں اور پوری دنیا کو انڈائریکٹ شیطانی چالوں کا شکار کر رہے ہیں۔ تو ایسا کیوں ہے؟ جی تو اس کا جواب بھی قرآن پاک کی آیات میں ہی ہے، جس میں ان کی ذلت کا ذکر ہے تو ساتھ ہی ان کی عروج کی وجہ بھی بتائی گئی ہے۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور ان پر ذلت اور مسکنت ڈال دی گئی ہے اور انہوں نے اللہ کا غصہ خرید لیا۔ سورہ آل عمران میں اس بات کو مزید واضح کیا گیا ہے، فرمایا ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ، ڈال دی گئی ہے ان پر ذلت جہاں کہیں وہ جائیں گے مگر ایسے ذریعے سے جو اللہ کی طرف سے ہو یا انسانوں کی طرف سے۔ اللہ کے ذریعے سے مراد یعنی اللہ کے قانون کے مطابق امن مل جائے، جیسے نابالغ بچے اور عورتیں بوڑھے جو مسلمانوں سے نہ لڑیں تو وہ امن میں ہوں گے، یا کسی معاہدے کے تحت اور جزیہ دے کر اسلامی ملک میں امن سے رہیں۔ یہاں پر دوسری قوموں سے بھی صلح کا معاہدہ ہو سکتا ہے اور اس طرح دوسروں کی مدد سے وہ اپنی ذلت و خواری پر پردہ ڈالیں گے۔ صلیبی جنگوں سے لے کر اسرائیل کے بننے تک انہوں نے ہمیشہ دوسروں کو ہی استعمال کیا ہے۔ اسرائیل کی ریاست کا قیام بھی حبل من الناس کے تحت ہوا ہے۔ اسرائیل بظاہر یہودیوں کا ملک ہے، لیکن اصل میں یورپین طاقتوں نے اسلامی بلاک کو کمزور کرنے کے لیے اسلامی ملکوں کے بیچ میں اپنی ایک چھاؤنی بنائی ہوئی ہے اور اسے صرف امریکہ اور برطانیہ کی طاقت کے بل بوتے پر چلایا جا رہا ہے۔ سامعین، آپ نے دیکھا کہ ذلت کا تو وہ ہمیشہ شکار رہے ہیں۔ بخت نصر سے لے کر ہٹلر تک ہر دور میں ذلیل ہوئے اور غلام بنائے گئے اور قتل کیے گئے۔ ہٹلر کے دور میں بھی یہ جرمنی میں غلاموں کی زندگی جی رہے تھے، لیکن ایک اہم بات کا ذکر کرنا ضروری ہے کہ صرف اسلام کے عروج کے دور میں ہی ان کو امن ملا ہے۔ ان کو بیت المقدس میں عبادت کی اور زیارت کی بھی اجازت تھی، اور 92 ہجری سے 714 ہجری تک اندلس یعنی اسپین کا مسلم دور یہودیوں کے لیے گولڈن ایج کہا جاتا ہے۔ ان کو نہ صرف انسانی حقوق حاصل تھے بلکہ ان کو بہت زیادہ نوازا گیا۔ پوری دنیا سے یہودی مسلم یونیورسٹیوں میں پڑھنے آتے تھے، لیکن جس تھالی میں کھایا اسی میں چھید کے مصداق اندلس کے ڈاؤن فال میں بھی یہ پیش رہے۔ ایک اور سوال کہ کس طرح پریزنٹ ایرا میں یہ اتنے طاقتور ہو گئے ہیں، تو اصل معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے سودی کاروبار کے ذریعے یورپین کنٹریز بلکہ پوری دنیا کی معیشت پر کنٹرول حاصل کرنے کے بعد ہی اسرائیل کے لیے جدوجہد کی ہے۔ آپ اگر ان کی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں کرسچنز کی، تو صلیبی دور سے پہلے کرسچنز میں بھی سود حرام تھا، لیکن یہ سود یہودیوں نے ان کے اندر ڈالا اور ان کی معیشت کو سود کی بنا پر مضبوط کرتے گئے اور یہ شیطانی کھیل کھیلتے گئے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلم ہونے کے باوجود ہم معیشت کے میدان میں ان کے شکنجے میں جکڑے ہوئے ہیں۔ خدا را ہوش کیجئے، ہم یہاں دور بیٹھے اپنے فلسطینی بھائیوں کی مدد کر سکتے ہیں، ہم ان کے اور امت مسلمہ کے غلیظ دشمن کی کمر توڑ سکتے ہیں، یہود کی معیشت کو نقصان پہنچا کر۔ جی، صرف اسرائیلی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کر کے بھی ہم فلسطینی جہاد میں حصہ ڈال سکتے ہیں۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ بائیکاٹ کی مہم کو ہمیشہ جاری رکھیں۔ اللہ پاک ہماری کوششوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔